نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. انتہائی قابل صد احترام محترم سامعین و حاضرین، تلاوت کی گئی آیت کریمہ میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، جو اللہ کے رسول. رسول تو حضرت آدم بھی ہیں، حضرت نوح بھی، حضرت ابراہیم بھی، حضرت موسیٰ بھی، حضرت عیسیٰ بھی، لیکن ان کے اپنے اپنے مقامات ہیں. کوئی نجیح اللہ ہے تو کوئی ذبیح اللہ ہے، سبحان اللہ. کوئی کلیم اللہ ہے، سبحان اللہ. تو کوئی خلیل اللہ ہے، سبحان اللہ. لیکن ہمارے آقا ان سب میں رسول اللہ ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. رسول اللہ، رسالت کا پورا محکمہ، پورا ادارہ اپنے کمال کو پہنچا ہے سبحان اللہ. ہمارے آقا کی شکل، ہمارے آقا کی حیات طیبہ. بے شک. اس لیے کہ آپ نے محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ، آپ نے ایسے اہل ایمان تیار کیے. بے شک. آپ نے ایسے اہل ایمان تیار کیے. کیسے؟ اشداء علی الکفار، سبحان اللہ. جو کافروں کے لیے بڑے شدید ہیں. بے شک. رزق میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. سبحان اللہ. رحماء بینہم، اور آپس کی بات ہو، صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوں تو ریشم کی طرح نرم، ریشم کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے پر جانے دینے والے. ہمیں غزوہ احد کا نہیں پتا. الاتش اس وقت خواتین کی ڈیوٹی ہوتی تھی پانی پلانے کی. یہ خاتون دوڑی آئی، دے رہی
پانی پلانے لگی تو ایک اور آواز آئی الاتش. اس صحابی نے کہا نہیں پہلے اسے پلا. سبحان اللہ. وہ اس کو پلانے لگی تو ایک اور آواز آئی الاتش. اس نے کہا مجھے چھوڑو. اسے یہ ہے بریشم کی طرح نرم، آپس میں ایک دوسرے پر جانیں دینے والے، جان نثاری اور قربانی کا مظاہرہ کرنے والے. لیکن اشداء علی الکفار، جہاں کافروں کی، مفاد پرستوں کی، گستاخوں کی، انسان نما بھیڑیوں کی بات آئے، وہاں عاشق رسول فولاد بن جاتا ہے. اپنی بات آئے، اپنی عزت کا مسئلہ آئے تو وہ نرمی اختیار کرتا ہے، نرم ہے. لیکن جب معاملہ عزت رسول کا آ جائے، ناموس رسالت کا آ جائے، تو کائنات کی ساری عزتیں اس خاک پہ قربان جہاں ہمارے آقا نے ایک بار قدم رکھ دی. سبحان اللہ. یہ عاشق رسول کون ہوتا ہے اور گستاخ رسول کون ہوتا ہے؟ یہ عاشقوں کے ذریعے سے گستاخوں کو یا تو راہ راست پر لانا یا پھر ان کو گستاخی پر کیفر کردار پر لٹکا دینا، یہ دین ہے. بے شک. آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے؟ جو ام القرآن، جو اساس القرآن، وہ گستاخ رسول اور عاشق رسول کی ڈیفینیشن دیتی ہے. گستاخ کون ہے؟ اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کی وجہ سے، کیونکہ رحمانیت رحیمیت کی وجہ سے اللہ فوری نہیں پکڑ رہا. چھوٹ مل گئی، اسے ڈھیل مل گئی، اسے موقع مل گیا، وہ اپنا تو کیا دوسروں کا بھی لے کے بیٹھ گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی حضور کو معاذ اللہ گالی دے، برا بھلا کہے تو یہ گستاخی ہے. نہ، اصل گستاخی کیا ہے یہ سمجھ لیں. دوسرے کا حق مارنا، بے شک. اپنے حق سے زیادہ وصول کرنا. اور عاشق رسول کا کیا کام ہے؟ پورا پورا تول کر رکھنا. سبحان اللہ. پورا، نہ کسی کا حق مرے، نہ چھینے، بلکہ امرتہم لأعدل بینکم. لوگوں، مجھے حکم دیا گیا، حضور فرماتے امرتہم لأعدل بینکم، میری اصل ڈیوٹی یہ لگائی گئی ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں. تو اصل گستاخ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان عدل کو چھیڑے. اصل گستاخی کیا ہے؟ بے شک. عشق رسول کیا ہے؟ عدل قائم کرنا. بے شک. بے شک. تمام انبیاء کس لیے آئے؟
لیقوم الناس بالقسط، انصاف کرنا، انصاف قائم کرنے آئے۔ بے شک آپ کی ڈیوٹی کیا لگی؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، سبحان اللہ، اللہ کے نظام زندگی کو پہلے ایک ملک کے تمام شعبوں پر غالب کرے، بے شک علی الدین کلہ کا معنی کیا ہے؟ ایسے ایک ٹٹپونجی سی، ایک دم چھلا سی وزارت، باقی 40-50 وزیر صوبے میں، ایک دم چھلا سا وزیر مذہبی امور بھی، باقی 50-60 وزیر اور ایک دم چھلا سا وفاقی وزیر بھی، مذہبی امور بھی۔ اس سے بڑی دین کی توہین کیا ہے؟ دین تو یہ ہے تمام وزراء اور وزیر اعظم مذہب کے تحت، سبحان اللہ، دین کے انڈر۔ بے شک پہلے تو ایک ملک میں اور پھر پوری دنیا میں جتنے بھی نظام زندگی ہیں، آقا کا دیا ہوا نظام زندگی سب پر غالب ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق بات، بے شک یہ عشق ہے، اس کو عشق کہتے ہیں۔ اور مفاد پرستی کرنا، اپنے مفاد کو سامنے رکھنا، اپنی عزت پر کوئی بات آ جائے تو انسان مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کسی صوفی کو چھیڑ دو، اسے کو تو ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، وہ جناب لگ گیا اسی میں، اس کی تہجدیں غائب ہوگی۔ کیا ہوا ہے صوفی؟ دیکھو اس نے میری عزت پہ حملہ کر دیا۔ او بھائی تیری عزت پر حملہ کیا ہے تو چھوڑ پڑے۔ کوئی مجھے ڈاکو کہے، لٹیرا کہے، کوئی میرا گریبان پکڑے، کھینچے، گھسیٹے، تو چلو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں۔ لیکن نہیں، امام تو اگر کی عزت پر حرف آ گیا وہ اس کی نمازیں گئی، اور خطیب کو کسی نے کچھ کہہ دیا اس کے جمعے گئے۔ اور بھائی نہیں، اپنی بات کو ہلکا رکھو، حضور کی بات کو بھاری، وہاں دھو جان، سبحان اللہ، وہاں ڈٹ جاؤ۔ سبحان اللہ، یاد رکھ لیں، عدل قائم کرنا عشق ہے، اور عدل میں چھیڑ چھاڑی کرنا یہ گستاخی رسول ہے۔ بے شک بے شک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی رحلت کے بعد تمام صحابہ کرام نے مل کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ چن لیا۔ کیوں؟ حضرت عمر موجود ہیں، حضرت عثمان غنی موجود ہیں، سب سے بڑھ کر حضرت علی موجود ہیں۔ بے شک ان کی موجودگی میں حضرت ابو بکر ہی کو کیوں؟ اس لیے کہ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب سے آگے کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ نے کیوں کیا؟ یہ بڑے مزے کی بات میں بتا رہا ہوں آپ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں نے 3 بار اللہ سے درخواست کی، علی یاد رکھنا اس بات کو، بھول نہ جانا، بلکہ آج میں تنہائی میں یہ بات کر رہا ہوں، وقت آنے پر ڈنکی کی چوٹ پر سب کے سامنے کہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے علی، 3 مرتبہ میں نے اللہ سے درخواست کی کہ باری تعالیٰ
تیری اگر اجازت ہو تو مصلی پر علی کو کھڑا کر دوں؟ اے علی، 3 بار میں نے اللہ سے درخواست کی، تینوں بار میرے مولا نے کہا نہیں میرے محبوب، یہ حق ابو بکر کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی بات۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں مدینے میں ہی نہیں گھر میں موجود تھا، گھر میں موجود تھا میں جب یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ حضور کی طبیعت ناساز ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ کرام آگے نماز پڑھائیں، نماز کون پڑھائے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا عائشہ مرو ابا بکری سبحان اللہ فیصلی الناس۔ اب آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ کا سیدنا صدیق اکبر سے کیا تعلق ہے؟ پتہ ہے نا؟ بے شک۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ سن کر وہ خوشی سے پھول جاتی کہ میرے بھاگ کو حضور اپنی جگہ کھڑا کر رہے ہیں، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے وہ زار و قطار رو پڑی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کے لیے حکم فرمائیں۔ بیٹی حضرت عائشہ ام المومنین حضور سے عرض کرتی ہیں گڑ گڑا کر یا رسول اللہ کسی اور کو حکم فرمائیں۔ آپ نے پوچھا عائشہ کیوں؟ فرمانے لگی میرے بابا جان آپ سے جو پیار کرتے ہیں وہ پیار اتنا زیادہ ہے کہ وہ آپ کے مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکیں گے۔ سبحان اللہ، زاروں قطار رو دیں گے، گر پڑیں گے، ان سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی۔ اللہ تو آپ نے فرمایا عائشہ نہیں، مرو ابا بکری فیصلی بالناس، ان کو بلاؤ وہ امامت کرے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتی ہیں جس ہستی نے ہمارے دین کے لیے ابو بکر کو چنا میں نے اس کو اپنی دنیا کے لیے اپنا خلیفہ مان لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ عاشق رسول جب پہلا خطبہ دیتا ہے، اب عاشق رسول نے تو عشق کا مظاہرہ کرنا ہے نا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ عاشق رسول نے عشق کا مظاہرہ کرنا ہے، بے شک۔ وہ عشق کس شکل میں نظر آ رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں پہلا ہی خطبہ عشق سے بھرا ہوا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں تم نے مجھے بنا تو دیا ہے خلیفہ، لیکن اب سن لو۔ اب دیکھیں عاشق ہے نا، سب سے بڑے عاشق ہے، تو عشق بتایا جا رہا ہے، عشق ہے کیا؟ جو تم میں سے طاقتور ہے میرے نزدیک سب سے کمزور ہے۔ جو سب سے طاقتور ہے میرے نزدیک سب سے کمزور ہے، جب تک کہ اس سے حق دوسروں کا اگر حق لیے بیٹھا ہے تو اس سے حق چھین کر حقدار کو نہ دلا۔ سبحان اللہ۔ میرے نزدیک کوئی طاقت نہیں رکھتا، بڑے سے بڑا طاقتور بھی میرے نزدیک کمزور ہے۔ عدل، عشق نام ہے عدل کا، جو عدل میں ٹانگ مارے گا میں اس کی ٹانگ اڑا کے رکھ دوں گا۔ بے شک۔ اور جو تم میں سے کمزور ہے تسلی رکھے
یہ عاشق رسول ہے نا، اے کمزور، تو میرے نزدیک سب سے بڑا طاقتور ہے جب تک کہ تجھے تیرا حق نہ دلا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی بات۔ یہ ہے عشق، اور جو عشق میں گڑبڑ کرے وہ ہے گستاخ۔ بے شک، جو عشق قائم کرے وہ عاشق، سبحان اللہ، جو عدل قائم کرے وہ عشق اور وہ عاشق، جو عدل میں گڑبڑ کرے گستاخ، وہ ظلم اور وہ گستاخ، وہ ظالم۔ بے شک، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے آج، ایک مرتبہ میں پھر اس کو پڑھ لیتا ہوں اور ہم اس کے ترجمے کی طرف پھر ذرا متوجہ ہو جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ عشق کیا ہے اور گستاخی کیا ہے، یعنی عدل کیا ہے اور ظلم کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، میرے محبوب رسول اللہ ہے۔ کسی کو اللہ نے، ابھی میں نے بتایا تھا نا، کسی کو اللہ نے کہا یہ ذبیح اللہ ہے، کسی کو اللہ نے ان کی شان بیان کرنا چاہی تو کہا یہ کلیم اللہ ہے، سبحان اللہ، کسی کی شان بیان کرنا چاہی تو اللہ نے کہا یہ نجیح اللہ ہے، سبحان اللہ، یہ روح اللہ ہے، سبحان اللہ، کہا نا۔ لیکن جب ہمارے آقا کی باری آئی تو فرمایا یہ سب کچھ بھی ہے لیکن ان کی اصل شان یہ ہے یہ رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قانون کو نافذ کرے، بے شک، نافذ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، بے شک، اللہ کے نظام زندگی کو نافذ کر دے، غالب کر دے، ظاہر کر دے۔ بے شک، آپ نے جب یہ غالب کیا تو ایک جماعت تیار کی، سبحان ایک اللہ، ٹیم تیار کی۔ بے شک، اب دیکھیں نا حضرت نوح کا ذکر ملتا ہے، کوئی ٹیم ہے، زیادہ لوط علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، ان کے ساتھ حضرت ابراہیم ہے، تو کوئی ٹیم ہے، نہیں، کوئی جماعت ہے نہیں۔ زیادہ حضرت اسماعیل کا ذکر ملتا ہے کہ آخری عمر میں دعائیں کر کر کے انہوں نے بیٹا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی ٹیم ہے، نہیں، کوئی جماعت ہے، والذین آمنوا معہ کوئی ہے نہیں، زیادہ حضرت ہارون کا ذکر ملتا ہے، بے شک، حضرت عیسیٰ اکیلے ہی، کوئی ٹیم ہے نہیں، لیکن محمد الرسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب نے آ کر رسالت کو قائم کیا، خود تو ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہی، سبحان اللہ، لیکن والذین آمنوا معہ، سبحان اللہ، ساتھی، آپ نے ایسے اہل ایمان اپنے ساتھ تیار کیے۔ سبحان اللہ، بے شک، کیسے؟ اشداء علی الکفار، سبحان اللہ، ان کی پہلی شان یہ ہے کہ وہ کافروں پر، کافر کون ہوتا ہے؟ وہ گستاخ، ہم سمجھتے ہیں کافر وہ ہوتا ہے جو کلمہ نہ پڑھے، ٹھیک ہے، اور جو کلمہ پڑھ کر بھی پھر نہ مانے عملاً، بڑا کافر،
وہ کافر سے بھی بدتر منافق ہوتا ہے. بے شک بے شک. کافر سے بھی بدتر منافق ہوتا ہے. بے شک. ایک منافق کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ خود ہی سمجھ جائیں گے ساری حقیقت کو. امام حسین سب سے بڑے عاشق رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. ان سے بڑے کوئی عاشق ہو سکتے ہیں؟ نہیں. بے شک بڑے عاشق. سب سے بڑے عاشق رسول. سب سے بڑے عاشق. بے شک. حج ہونے میں 2 دن باقی ہیں. حج شروع ہونے میں آپ روانہ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. کوفے کی طرف. بے شک. قادسیہ کے مقام پر حر بن یزید 1000 کی فوج کے ساتھ آپ کا گھیراؤ کر لیتا ہے. آپ کا محاصرہ آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں اب آپ انڈر آریسٹ. کیا مطلب؟ اب آپ ہمارے محاصرے میں. اب آپ ادھر ادھر نہیں جا سکتے. آپ کو پتہ ہے نماز کا وقت ہے کیا ہوگا؟ مسلم اور کافر کو چھوڑے، یہاں مومن اور منافق کی بات ہو رہی ہے. عاشق رسول اور گستاخ کی بات ہو رہی ہے. بے شک. اس سے بڑا گستاخ کون ہوتا ہے؟ جو نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھے، اللہ خطبہ بھی آپ کا سنے، آپ کہیں اذن واللہ لا تبعک. حضرت امام حسین کہیں خدا کی قسم میں تیرے ساتھ کوفہ ابن زیاد اس ظالم کے پاس نہیں جاؤں گا. یہ حضرت امام حسین نے خطبہ دیا. حر کی 1000 فوج کو اور اپنے ساتھیوں کو بٹھا کر خطبہ دیا. سبحان اللہ. اس خطبے میں آپ نے جو کچھ کہا اس کا نیٹ شیل یہ نکلا کہ نماز بھی پڑھی، خطبہ بھی سن لیا. کہنے لگا کلمہ آپ کے نانا کا پڑا ہے، تنخواہ میں یزید کی کھاتا ہوں، ملازم میں یزید کا ہوں. کیا اس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا؟ پڑھا ہوا. کیا جتنی فوج میں سب کے سب مسلمان نہیں؟ مسلمان ہیں. نمازیں پڑھی، خطبہ سنا، سب کچھ سنا. خطبہ حسین کا، امام حسین کا، سبحان اللہ. جن کی زبان مبارک میرے آقا نے چوسی، سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر شہر مدینہ کی سیریں کراتے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کو آپ نے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ. سبحان اللہ. بہت شان. اس کا خطبہ سنا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہے نماز میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا، ملازم میں یزید کا ہوں. استغفر اللہ. یہ ہے منافقت. بڑی منافقت. اس سے بڑا گستاخ کون ہوگا؟ اس سے بڑا گستاخ کون ہو سکتا ہے؟ بڑا گستاخ. امام علی مقام کا بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. امام علی کا مقام تو یہ ہے، سبحان بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و
شان اہل بیت. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. قدر والے جانے, یہ بے قدرے کیا جانے. بے شک بے قدرہ نہیں جان سکتے, قدر والے جان. زخم کھانے کو دیا, زخم کھانے کو کھانے کو دیا, آب تیغ پینے کو, اللہ. خوب دعوت کی بلا کر ہے دشمنان اہل بیت. سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند. یہ ہے عشق رسول. سبحان اللہ. میرے جیسا بدبخت کہے میں عشق رسول ہوں, اور عشق خود بتاتا ہے کہ میں عشق ہوں اور یہ عاشق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک عشق خود بولتا ہے. سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند, اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی شان. سبحان اللہ. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کوئی رونے پیٹنے اور ماتم کرنے کی داستان نہیں سناتے. سنی یوں کہا کرتے ہیں داستان اہل بیت. سبحان اللہ. بے شک. پیش نظر وہ نوبہار, پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. بے شک. علامہ اقبال فرماتے ہیں سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے, سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے فرماتے ہیں ورنہ گردے تربتش کر دی دے ماں, سجدہ آب خاک یو پاشید ماں. اگر دین مجھے اجازت دے تو میں ساری عمر حضرت فاطمہ کی قبر کے گرد طواف کرتا رہوں, اور جب طواف سے تھک جاؤں تو سجدے میں پڑ جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سجدے کو, روکیے سر کو, روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. بے شک. سنی تو داستان اہل بیت اس طرح بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور سیدنا صدیق اکبر جو صحابہ کے سرخیل ہیں, سبحان اللہ. عشق رسول کا مرحلہ آ گیا. جو ہی خلافت کا عہدہ سنبھالا, حلف اٹھایا, مسیلمہ کذاب سامنے آ گیا. سبحان اللہ. اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. بڑے بڑے صحابہ کرام مشورہ دے رہے ہیں ہاتھ کھلا رکھو, ہلکی بات کرو. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عشق رسول. سبحان اللہ. کوئی اور معاملہ ہوتا نا, ناموس رسالت کا معاملہ ہے, لہذا چاہے کوئی بدری ہو, کوئی غیر بدری ہو, کوئی بچہ ہو, کوئی بوڑھا ہو, کوئی جوان ہو, یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی نابینا بھی ہو, لازماً ضرور پہنچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے زندگی میں کبھی جنگ یمامہ سے بڑھ کر جنگ نہیں لڑی.
حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے جنگ لڑتی، روزہ افطار ہو بھی گیا تو کہنے لگے یارو پانی تو پلاؤ، روزہ تو کھلواؤ۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں پانی لینے کے لیے دوڑا، واپس آنے سے پہلے ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ کامیابی کامیاب حضرت ام عمارہ موجود ہیں، انہوں نے عہد کیا تھا، انہوں نے حلف اٹھایا تھا اس گستاخ کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گی۔ عورتیں بھی پہنچی، وہ ساروں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی تو دیکھا آگے بیٹا ہے جس نے مسلمہ کذاب کو ذبح کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تب اللہ کا شکر ادا کر دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے گستاخ رسول کو واصل جہنم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عشق رسول ہی وہ جذبہ ہے جس سے یہ پاکستان وجود میں آیا۔ رائے محمد کمال بہت بڑے مورخ، بہت بڑے مصنف، ناموس رسالت کے 7 شہید، اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سلطان الہند تشریف لائے اور آ کر فرمایا اقبال محمد علی جناح کو واپس لے کر آؤ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں قدرت، عشق رسول کا منبع اور سرچشمہ پاکستان کو وجود دینا چاہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک سلطان الہند تشریف لائے کہ محمد علی جناح کو واپس لے کر آؤ۔ وہ کیوں چلے گئے؟ میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، وقت صرف ہمارے پاس 10 منٹ ہے۔ ایک الیکشن تو وہ ہوا جس سے کہ پارٹیشن ہوئی نا، پارٹیشن جی پاکستان بنا۔ جی ایک الیکشن اس سے پہلے بھی ہوا ہندوستان میں۔ یہ الیکشن تو پارٹیشن کے لیے ہوا نا، ایک الیکشن گورنمنٹ کے لیے ہوا۔ جب برطانیہ میں ڈیموکریسی آ گئی تو یہاں بھی ڈیموکریسی۔ کیا ہوا؟ ہندو اکثریت میں تھے، کونسلر بھی ہندو، ایم پی اے بھی ہندو، ایم این اے بھی ہندو، ظاہر وزیر بھی ہندو، وزرائے اعلیٰ بھی ہندو، اور ادھر انگریز، وائسرائے انگریز اور ان کے لیپالک ہندو، اور مسلمان رہ گئے پیچھے۔ تو قائد اعظم تو اپنی ساری جائیداد، کیونکہ یہ دونوں کانگریس میں پیش تھے، ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے داعی سبحان اللہ۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال۔ لیکن جب مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی اور ہندوؤں نے کونسلر اور ایم پی اے، ایم این اے اور وزراء بن کر مسلمانوں کے خلاف قتل عام شروع کر دیا، جینا حرام کر دیا اس ہندوستان میں، تو علامہ اقبال نے 2 قومی نظریہ پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ انگریز اور ہندو، پہلے ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے داعی تھے، لیکن جب ہندوؤں کا ہندو پن سامنے آ گیا، آنکھیں کھل
کھل تو خیر ان اہل بصیرت لوگوں کی پہلے سے کھلی ہوتی ہیں، عوام الناس کی نہیں کھلتی تھی۔ ایک عام شخص وہ کہتا تھا نہیں ہندو مسلم بھائی بھائی، اور جب ہندو کونسلر بن گیا اس نے کہا تو کون اور میں کون اور۔ جب ان کا اصل چہرہ سامنے آ گیا تو علامہ اقبال نے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ اس دو قومی نظریہ کے پیش کرنے پر سلطان الہند تشریف لائے اور انہوں نے کہا وہ جو سب کچھ بیچ باچ اور جا کے بیٹھ گیا ہے نا برطانیہ میں، یہ محمد علی جناح، اس کو واپس لاؤ۔ سبحان اللہ، اسے کو آ کے مقدمہ لڑے، سبحان اللہ، پاکستان کا مقدمہ لڑے۔ آپ چلے گئے، جا کے بڑا سمجھایا بجھایا، قائد اعظم کی سمجھ میں آئے ہی نہ بات، کیونکہ انہوں نے ایک پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی دنیا کی، بارٹ لا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں یہاں تلاش کریں تو شاید ایسے تو گاجر مولی کی طرح نہیں ملتے بارٹ لا، نہیں ملتے ہیں کوئی آج بھی نہیں ہے۔ اس دور میں قائد اعظم بھی بارٹ لا اور علامہ اقبال بھی بارٹ لا، لیکن علامہ اقبال نے پوری دنیا کے ادیان پر بھی پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، ان کے پاس 2 ڈگریاں تھیں۔ سبحان اللہ، تو قائد اعظم کے پاس 1 ڈگری تھی تو وہ اس ڈگری سے کہا یہاں تو یہ سارے مسلمان تو اب یہ گئے ہمیشہ کے لیے غلام بن گئے، تو میں اپنا مثلا جو کیریئر ہے وہ وہاں جا کے بناؤں، تو وہاں چلے گئے۔ تو علامہ اقبال انہیں جا کر قائل کر رہے ہیں کہ نہیں محمد علی جناح واپس آ، ہم نے پاکستان بنانا ہے۔ کہتے اقبال اچھا بھلا تو پڑھا لکھا شخص ہے، سمجھدار ہے، یہ انگریز تجھے عالمی عدالت کا چیف جسٹس بنانے کے لیے ترلے تیرے لیتے پھر رہے ہیں، تو اتنا بڑا تیری دعوت شخصیت ہے، تو کن کاموں میں پڑ گیا ہے کہ پاکستان بنائیں گے؟ اس نے کہا دیکھ محمد علی جناح، تو نے میں نے پاکستان نہیں بنانا، یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، پاکستان بن کے رہے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ پاکستان تو نے میں نے نہیں بنانا، پاکستان بنانے کے لیے ہم نے اپنا تن من دھن لگانا ہے۔ سبحان اللہ، کوشش کرنی ہے۔ قائد اعظم اپنا برائٹ کیریئر چھوڑ کر آ گئے، سبحان اللہ، واپس آ گئے۔ ادھر اللہ نے ایک سٹیج سیٹ کیا۔ سبحان اللہ، وہ سٹیج کیا ہے؟ بڑا سٹیج، آپ بھی سن کر حیران ہوں گے، جہاں قدرت 2 شاہینوں کو پکڑ رہی ہے نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قائد اور اقبال، سبحان اللہ، جہاں قدرت ان 2 کو کی سلیکشن کر رہی ہے، حضرت بلال کہتے ہیں، سبحان اللہ، حضرت بلال۔ آج بھی ان کی قبر شریف پر جائے نا تو ایک یہ مصرع، یہ شعر لکھا ہوا آپ کو ملے گا، ارا کرا کنی کرا کنت کرا کری۔ یہ حبشی زبان میں ایک شعر ہے جس کا کہ حضرت حسان ترجمہ کرتے ہیں، اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت۔ یا رسول اللہ، قیامت تک جب بھی بڑے بڑے واقعات ہوں گے نا، وہ فینا بکا یضرب المثل، یا رسول اللہ ہمارے جیسے غلام آپ کی برکت سے اس میں آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم غلاموں کا نام آئے گا۔ اکبر، یا رسول اللہ، یہ تو ہے نا بڑے شاہین وقار، بے شک، قائد اور اقبال۔ سبحان اللہ، قدرت نے ایک عام سا شخص سبحان اللہ، علم دی، سبحان اللہ، اس کا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ، اس نے ایک گستاخ ہندو کو واسطے
واصل جہنم کی عرض۔ تاریخ گواہ ہے یہ دونوں کا، یہ عشاقان مصطفیٰ، یہ قائد اور اقبال اٹھے اور علم دین کے اس کام کو پورے بر صغیر میں مسلمانوں کے اندر ایک روح بیدار کر دینے کا ذریعہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم دین کے اس عشق رسول کو کہ انہوں نے عشق رسول میں آ کر اس کو واصل جہنم کر دیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس وقت کی جو عدالتیں انگریز کی عدالت کہے کہ یہ علم دین نے ماورائے عدالت قتل کیا ہے، لہذا یہ قاتل ہے، یہ قاتل ہے۔ قائد اعظم سے بڑھ کر نہیں جانتا کوئی، علامہ اقبال سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا کہ یہ ماورائے عدالت قتل ہے۔ بولیے، جانتے ہیں، ضرور جانتے ہیں۔ ماورائے عدالت قتل کرنا جرم ہوتا ہے، ہوتا ہے، لیکن جب عزت ناموس رسالت کا مسئلہ آ جائے تو پھر واجب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ عاشق رسول رائے محمد کمال کہتے ہیں 14 جولائی سن 1929 کو قائد اعظم بمبئی سے چلے اور لاہور پہنچے۔ کیوں؟ غازی علم دین کا عدالت میں مقدمہ لڑنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ مقدمہ لڑنے کے لیے علامہ اقبال نے علم دین ڈیفنس کمیٹی بنائی۔ سبحان اللہ، کہ ہم غازی علم دین کو رہا کروائیں گے انشاءاللہ۔ اب قائد اعظم جو مقدمہ لڑنے آئے، آپ کہیں گے وکیل تو لڑتے ہی ہیں جی، وکیل تو مقدمہ لڑتے ہی ہیں، تو قائد اعظم نے ایسے وکیل کے مقدمہ لڑا ہے؟ اور یہ ایسے وکیل ہیں، علامہ اقبال نے کہا قائد اعظم تیرے پاس پیسہ ہے، تو نے یہاں کی ساری جائیداد بیچ کر پیسہ لے گیا تو برطانیہ، اور برطانیہ میں بھی ٹھیک ٹھاک کمایا ہے تو نے، تو مالدار شخص سے پیسے دے۔ تو پتہ ہے قائد اعظم نے کیا کیا؟ جیب سے چیک بک نکالی اور علامہ اقبال کے سامنے رکھ دی، کہا تو نے عاشق رسول کے لیے پیسہ مانگا ہے، جتنا تو لکھ دے گا محمد علی جناح اتنے ہی پیسے دے دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے عشق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت کی انگریز حکومت نے ان غازی علم دین کو شہید کر دیا، تو علامہ اقبال نے کہا کہ ہم علم دین کا جسد خاکی بڑی عزت و احترام کے ساتھ لائیں گے اور یہاں لاہور میں دفن کریں گے۔ مقدمہ لڑنے پر، علامہ اقبال کی ڈیفنس کمیٹی بنانے پر پوری انگریز حکومت، پورے ہندو، ساری سکھ، پوری دنیا کے ٹاؤٹ مسلمان حکمران ان دونوں کے دشمن بن گئے تھے۔ بے شک۔ قائد اور اقبال کے ساری دشمنی، ساری دنیا کی دشمنی مول لے کر انہوں نے علم دین کا مقدمہ لڑا اور علامہ اقبال نے لکھ کر دیا ہم مسلمان، تم انگریز حکومت ہو، ہمارے ہاتھ میں کوئی حکومت نہیں اور عملی طور پر ہندوؤں کی حکومت ہے، تم علم دین کا جسد خاکی آنے دو، ہم تمہیں امن قائم کر کے دکھائیں گے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی ایک بھی قتل ہو جائے، قتل و غارت ہو جائے، تو علامہ اقبال نے لکھ کر دیا
کہ کوئی ایک بھی قتل ہو جائے تو سب سے پہلے مجھے قتل کر دینا. اللہ آج میرے جیسا ڈمی مولوی غازی ممتاز کا نام لیتے ہوئے ڈرے. کیوں؟ اللہ اکبر. قائد اور اقبال جنہوں نے پاکستان بنایا، جنہوں نے غازی علم دین شہید کی شہادت کو ایک نعرے کی شکل دی، ایک تحریک کی شکل دی، سبحان اللہ. ایک نعرہ وجود میں آیا. وہ کیا تھا؟ بن کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے پاکستان تو بن گیا. غازی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. پاکستان تو بن گیا، لیکن پاکستان میں ابھی دستور ریاست محمد رسول اللہ نہیں بنا. آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم غازی ممتاز کی شہادت سے ایک نعرہ ایجاد کریں، ایک نعرہ بلند کریں. سبحان اللہ. اور وہ نعرہ اس پاکستان کو صحیح معنی میں، یہاں جو مہنگائی کا طوفان ہے، یہاں جو ظلم و ستم کا دور دورہ ہے، اس کی جگہ نظام مصطفیٰ آ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہم پر قرض بنتا ہے. اللہ پاک ہمیں ان گستاخوں کے مقابلے میں عاشق رسول بننے کی اور بن کر دکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.